جیسا کہ ماہ محرم کے بارے میں اس سے پہلے بھی کچھ باتیں ہوئی جس کو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دھیان توجہ سے سنا. امید ہے کہ آپ عمل بھی کریں گے. آج جو ہے کچھ خرافات کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا ہے. لغویات، بدعات جو ہم نہ سمجھتے ہوئے بھی جو ہے ہم اس کو کرتے ہیں اور نہ سمجھی کے بنا پر ثواب کی جگہ ہمیں گناہ ہوتا ہے. تو جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ اسلام جو ہے یہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اسلام ایک مکمل اور افضل اور بہتر، سب سے بہتر، اس کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہے آج رسم کے طور پر ہم جو ہے دوسروں سے لے کر اس کو مناتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، یہ ہمارے اسلام میں ہے اور اس کو جو ہے ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. اگر کوئی منع کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے محبت نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا، آل رسول سے محبت نہیں رکھتا. اس طرح کی بات کی جاتی. حالانکہ محبت کا کیا معنی ہے، محبت کا مطلب کیا ہے، یہ ہمیں اصل سمجھنا ہے. ہم نے محبت کے معنی کو جو ہے یہ سمجھ لیا کہ نوحہ کر رہے، جلوس نکال رہے، تعزیے بنا رہے. یہ کیا ہے، یہ کس نے کیا تھا؟ ہمیں اگر صحیح تاریخ معلوم ہو، اگر ہم واقعی میں اس کو معلوم کریں کہ واقعی میں یہ کس نے کیا تھا، تو اللہ کی قسم ہم یہ جلوس کا نکالنا اور یہ تعزیے کا بنانا ہم بند کر دیں. ہمیں تو تاریخ معلوم ہی نہیں. اگر واقعی میں آپ آل رسول سے محبت کرتے ہیں، واقعی میں ہم آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ اس دن کیا ہوا تھا کہ جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو جب وہاں پر جو ہے شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد جو ہے ان کے سر کو نیزے پر لگا کر جب وہ لوگ ناچے تھے. آج بتائیے اس نوحے کے اندر اور اس جلوس کے اندر کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ ناچا ہی جا رہا ہے کہ جو ہے نا اس تلوار کے اوپر اور اس کس خنجر کے اوپر کھجور، یہ جو ہے نیمبو لگاتے. جس طریقے سے انہوں نے کل آل رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے سروں کو لٹکایا تھا، آج جو ہے ہم نیمبو لگا کر اور ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے کہ ہم ایمان والے. یہ کہاں سے آیا؟ تو یہ لغویات ہے، خرافات ہے. اب ایک قوم یہ کر رہی ہے، ہمارے ذہن میں تو ہم تو یہ کرتے نہیں. اب ایک قوم یہ کر رہی ہے، اب وہ قوم کیا سمجھ کر کر رہی ہے یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن ہم ایمان والے ہونے کے باوجود ہم وہاں پر جا کر اس کو دیکھ رہے، ہم اس کو بڑھاوا دے رہے، اس کا اہتمام کر رہے، جانا ضروری سمجھ رہے. ہم اس کو سج ڈھج کر جا کر جو ہے ہم اس چیز کو جا کر دیکھ رہے. گناہ کا کرنا اور گناہ کو بڑھاوا دینا یہ ایک ہی زمرے کے اندر شمار ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھائے. ہم اس بات کو سمجھتے نہیں. تو اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. بالکل بھی جو ہے اس طرح کی اس کے اندر ہم شرکت نہ کریں، اس سے ہم پرہیز کریں. خدا نخواستہ اگر ہم جان بوجھ کر اس چیز کو کریں گے تو یہ ہمارے ایمان کے ختم ہونے کی علامت ہے، ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے کہ ہم نے اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، کہ ہم آل رسول کے اس چیز کے جو ہے ہم جس چیز سے ہمیں. اب ماتم کیا ہے؟ ماتم کرنا ہی کیا ہے؟ ماتم تو ہے ہی نہیں اسلام کے اندر، ماتم تو ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ نوحہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے جلوس وغیرہ نکالتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور پھر کھیل تماشے دکھاتے ہیں اور تلواروں کا کھیل ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں. تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. جو کرتے ہیں وہ تو کس حساب سے کر رہے، اللہ ان کا ساتھ میں مسئلہ ہے، لیکن ہم جا کر دیکھ کر جو ہے اس کو بڑھاوا دے رہے. تو ہم اس کو جو ہے دیکھنے سے بھی پرہیز کریں. اس کے علاوہ دوسری چیز، دوسرے لغویات یہ کی جاتی ہے کہ اب جو ہے اس دن جو ہے کھچڑا پکایا جاتا ہے، شربت بنائی جاتی ہے. کہ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم کہہ رہے کہ وہ پیاسے اس دنیا سے چلے گئے اور ہم جو ہے شربتیں بانٹ رہے، لٹا رہے. اب شربت بانٹنے سے اس واقعے کا کیا تعلق؟ ایک سوچنے کی، ایک لاجک کی بات جو ہمیں سمجھنی ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں، بس ہم کر رہے. اس نے کیا کر کے ہم بھی کر رہے. تو یہ چیز کرنا، حالانکہ اللہ کے لیے کھلانا، اللہ کے لیے پلانا، اللہ کے لیے سبیلیں لگوانا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. لیکن اسی دن طے کر کر اسی وقت میں اور اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ میں کرنا یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ اسلام کے اندر ثابت نہیں ہے. تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے.
اور تیسری چیز جو ہے، اس مہینے کے اندر جو ہے نکاح کو جو ہے غلط سمجھا جاتا ہے، منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی جو ہے نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کے ہم جو ہے اس مہینے میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک چیز اور ہے کہ فرمایا کہ کالے کپڑے کے بارے میں۔ اب کالا کپڑا جو ہے، سوال جواب بہت سارے چل رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اندر بھی چل رہا ہے، سوال پوچھے جا رہے ہیں، اس کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ تو اب جو ہے اس مہینے کے اندر، ان دنوں کے اندر کسی دوسری قوم نے، جس کو رافضی کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، ان لوگوں نے اس کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے کہ اس کو پہننا ضروری سمجھا ہوا ہے، کالے کپڑے۔ تو اب جب انہوں نے اس کو اپنا شعار بنا لیا تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب ہمیں اس کالے کپڑے سے ان کچھ دنوں کے لیے پرہیز کرنا ہے، کہ ہم ان کالے کپڑے کو پہننے سے کچھ دنوں کے لیے پرہیز کریں۔ حالانکہ کالا کپڑا ہم پہن سکتے ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر، جس دنوں کے اندر ان لوگوں نے اس کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے، ہمیں اس دنوں کے اندر کالے کپڑے سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ کچھ خرافات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کی۔ اور بھی بہت طرح طرح کی لغویات ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز جس کو جو ہے لوگ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، وہ ہے قوالی کا سننا۔ بڑی آواز میں قوالی لگائی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایسی ایسی قوالیاں لگائی جاتی ہے، اور اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو اسلام کے زمرے سے، اسلام سے ہمیں ختم کر دیتی ہے۔ ہم ان چیزوں کو شوق سے سن رہے ہوتے، ان چیزوں کو جس کے اندر شرک بھی کہا جا رہا ہے، بدعت بھی کہی جا رہی ہے، اور ہم ان چیزوں کو سن رہے ہیں۔ حالانکہ قوالی سننا یہ درست نہیں ہے، ہم تو اس کو عبادت سمجھ کر سن رہے ہیں۔ کیسے درست ہوگا بتائیے؟ میوزک کا سننا اسلام کے اندر، شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک سنا، اگر ہم اس کو سمجھنے والے بنے، یہاں تک سنا کہ فرمایا کہ قوالی کا سننا ایسا ہے گویا کہ قرآن پاک کو میوزک کے ساتھ میں سننا ہے۔ اب بتاؤ، قرآن پاک کوئی میوزک کے ساتھ میں سن سکتا ہے؟ سننا پسند کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے عاشوراء کے دن کیا کرنا ہے، روزے کا اہتمام کرنا ہے، روزے کب رکھنے ہیں، کس دن رکھنے ہیں، اور کون سے روزے رکھنے، کب روزے رکھنے ہیں، اس کے بارے میں بھی جو ہے بتایا جائے گا۔ تو تمام ساتھی اس کو سمجھنے کی فکر کریں، دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں، اور دوسروں تک پہنچائے تاکہ جو ہے ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔